اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی ناظرین ایک ایسا عیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جو ہمارا سب کچھ کھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بلا ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر، مال و منصب کو دیکھ کر ناظرین یہ خیال آئے، یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ اس سے یہ نعمتیں ہٹ جائیں، اس سے نعمتوں کو چھین لیا جائے، اس سے مال و منصب کو چھین لیا جائے اور یہ مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم جو اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی، تو تم کسی کی فضیلت کے بارے میں تمنا نہ کرو کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما، کہ فرمایا کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد اور رشک میں بہت فرق ہے۔ حسد، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر دل میں یہ آ جائے کہ اس سے نعمتیں، مال، منصب زائل ہو جائے، کوئی بھی چیز جو اس سے حاصل ہے وہ زائل ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر یہ دعا کرے کہ مولا اس سے بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں تو نے اسے دی ہیں مجھے بھی عطا فرما۔ ناظرین و سامعین، تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے بالکل۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ دنیاوی طور پر کسی کے پاس مال و دولت دنیاوی مال و منصب دیکھ کر یا اقتدار دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ محمود نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر، کسی کے تلاوت قرآن کریم کو دیکھ کر، کسی کی عبادتوں کو دیکھ کر، نوافل کو دیکھ کر دل میں یہ پیدا ہو کہ مولا مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں بھی ایسا کروں، تو یہ محمود ہے اور ایسا رشک بہت اچھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ناظرین، حدیث پاک میں ہے نا کہ حسد جو ہے وہ دو چیزوں میں جائز ہے، اور یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے، یعنی دو چیزوں میں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، وہ شخص کے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص کے جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، تو یہ بالکل اچھی بات ہے، اور اس معاملے میں رشک کرنا چاہیے کہ مولا مجھے بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، مولا مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری بارگاہ میں خرچ کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات اور بھی ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا، جو حسد کرے، اور یہ حسد ہوتا ہے، یہ انسان کہیں نہ کہیں کرتا ہے۔ ایک مقولہ ہے نا کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا اس سے حسد کیا جاتا ہے، حسد تو ہوگا، لیکن جس کے لیے حسد کیا جا رہا ہے نا، جو بیچارہ محسود ہے، جس پر حسد کیا جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کا رد عمل نہ دے، کوئی جذباتی انداز نہ اپنائے۔ ہاں، جب تک اس کی عزت نفس کا معاملہ نہ ہو، جہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ اس کی نیک نامی پر حرف آتا ہو تو وہاں پر جواب دے، لیکن عام طور پر جو فضول کی باتیں ہیں ان پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرے،
اور یہ بات بھی بالکل کسی کو بتائے بھی نہیں کہ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں پتہ نہیں کیا ہے، نہ، چپ چاپ اپنے کاموں میں لگا رہے۔ آپ کا کاموں میں لگا رہنا اور اس کی باتوں پر رد عمل ظاہر نہ کرنا، جذباتیت سے عاری ہو کر بالکل تحمل مزاجی سے رہنا، یہ آپ کی طرف سے اسے سب سے بڑا جواب ہے۔ اور حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا ناظرین، دو بڑی رسوائیاں اسے ملتی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تو بات کھل جاتی ہے نا کہ یار یہ اس نے حسد کی آگ میں جل کر یہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ آگ سے مراد یہاں پر کیا ہے ناظرین، کہ وہ حسد کر کے جو سازشیں مکر و فریب کا جال بنتا ہے، ادھر کے ادھر لگاتا ہے جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ناظرین وہ اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یار یہ تو اس نے تو حسد میں آ کر جھوٹ بھی کہا، غیبت بھی کی، چغلیاں بھی لگائی، اس نے منافقت بھی کی، ساری چیزیں کی، تو یہ حاسد سے بچ کر رہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یار ذرا دیکھ کر ذرا صحیح ماشاءاللہ کہہ کر میری نعمت کو دیکھو، میری گاڑی کو دیکھو، میری کار کو دیکھو، میرے گھر کو دیکھو، کہیں تمہاری نظروں میں ایسی بات نہ ہو کہ میری جگہ کو نظر لگ جائے۔ ایسا کہا جاتا ہے کچھ لوگوں سے، ان کی نظر ہی ایسی ہوتی ہے، ناظرین وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، تو انہیں باقاعدہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ یار یہ حسد کرنے والے حاسد ہے، بس اس سے بچ کر رہے۔ تو دنیا میں بھی رسوائی اور اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے ناظرین، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ، کہ اس کی حسد کرنے کی وجہ سے محسود کی کئی گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی ناظرین کہیں ہو نا آپ کو کہ فلاں شخص حسد کر رہا ہے، تو سورہ فلق پڑھ لیا کریں کہ جس میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا جب وہ حسد کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح نافرمانی سے، قبیح گناہ سے، قبیح عمل سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہنے کی اور ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر ناظرین ماشاءاللہ کہنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔